آپ نے جس انداز میں اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ رب العزت نے آپ کی عزت رکھ لی ہے۔ الحمدللہ ہم نے جو مطالبات وہاں رکھے ان میں سے ایک مطالبہ وہ یہ تھا کہ ہمارے امیدواران کو ان کے گھروں سے ان کو اغوا کیا جا رہا ہے اور ان کو ڈرایا جا رہا ہے، زبردستی ان کو دھمکا کر ان کو اپنی نشست سے ہٹایا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہمارے امیدواران کو پریشانی تھی، جو ظالم ڈاکو جابر جو ہمارے امیدواران پر ظلم کر رہے تھے، زبردستی ان کو بٹھا رہے تھے، اندرون سندھ کے اندر جو پریشان کر رہے تھے، الحمدللہ آج ہم نے باقاعدگی سے صوبائی الیکشن کمشنر کے ساتھ جو میٹنگ کی ہے، اس میں ہم نے اس بات کا فیصلہ ہوا ہے کہ ان ڈاکوؤں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ آئین کے اندر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ کارروائی کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارے جو امیدواران اندرون سندھ میں ہیں، انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے بڑے پرانے درد تھے جو ہمیں کھینچ کر یہاں لے کے آئے، یہ تو ایک سبب بنا کہ الیکشن یہ نہیں کرا رہے تھے وقت پہ، وہ ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، ہماری تیاری تو مکمل تھی، چاہے 24 ہو یا کوئی بھی ہو، ہماری تیاری مکمل تھی، مگر بڑے درد تھے۔ الحمدللہ آج ہم نے ان سب کا صفایا کر دیا ہے۔ آج ہم نے یہ قانونی طور پر ان سے یہ بات لکھوا دی ہے کہ آپ ان کے خلاف، ان ڈاکوؤں کے خلاف، ان سرداروں کے خلاف، ان جاگیرداروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کریں گے۔ اور جہاں بھی دھاندلی ہو، یہ پریزیڈنگ آفیسرز کی جانب سے جو دھاندلی ہوتی ہے یا دوسروں کی جانب سے جو ٹھپے لگاتے ہیں یا بیلٹ باکس کو یہ تبدیل کرتے ہیں، کسی بھی طریقے سے جو دھاندلی کی جاتی ہے، اس کے لیے پہلی مرتبہ پوری پاکستان میں پہلی مرتبہ سندھ صوبائی الیکشن کمیشن میں ایک باقاعدگی سے انکوائری کمیٹی بنائی جائے گی، ایک کنٹرول روم بنایا جائے گا، اور اس کنٹرول روم میں جو یہاں پر قائم ہوگا، کوئی بھی پریشانی لائق ہوگی، تحریک لبیک کا باشندہ یہاں موجود ہوگا۔ کہیں پر بھی سندھ میں کوئی پریشانی لائق ہوگی، یہ پہلی مرتبہ تحریک لبیک پاکستان کے مطالبے پر یہ بات منظور ہو گئی ہے کہ یہاں پر کنٹرول روم قائم کیا جائے گا، اور اس کنٹرول روم کے اس میں تحریک لبیک پاکستان کا نمائندہ بھی ہوگا۔ یہ کام ہم نے باقی سیاسی جماعتوں کے لیے بھی کر لیا ہے، یہ کام ہم نے ان کے لیے بھی کر لیا کہ ان کا نمائندہ بھی آ کے بیٹھ سکتا ہے، وہ بھی یہاں بیٹھے۔ کہیں پر کوئی دھاندلی ہوتی ہے، کہیں پر بدماشی ہوتی ہے، کہیں پر کوئی پریشانی ہوتی ہے، پہلے تو فون نہیں اٹھاتے تھے نا، پہلے فون لگائے نہیں اٹھایا، بھاجی ہمیں پتہ نہیں چلا، اتنے فون آ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب فون نہیں ہے، اب یہاں موجود ہے، کہیں پر کوئی مسئلہ ہوگا، ایک کنٹرول روم لبیک کا ہوگا، اور ایک یہ کہ ڈی ایم سی اور کے ایم سی میں کراچی کے ایک سیاسی پارٹی کے لوگ موجود ہیں،
جو کہ اپنے اس ادارے کا غلط فائدہ اور اپنے عہدے کا غلط فائدہ لیتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان کے بینر اتار رہے ہیں، بالکل ہمارے جھنڈے اتار رہے ہیں، ہماری نشاندہی پر انشاءاللہ ان پر سخت کارروائی ہوگی۔ اور ایک خاص بات، یہ جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو تحریک لبیک پاکستان کو فیصلے میں نہیں رکھتے، خود سے فیصلہ کر گئے۔ تحریک لبیک پاکستان کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے، تحریک لبیک پاکستان کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور جو گلی کوچے کے چوڑے چماڑ والی جماعت سے تم مشورہ کرتے ہو، سب سے بڑی جماعت سے کیوں مشورہ نہیں کرتے؟ کیوں فیصلوں میں نہیں بٹھاتے؟ اب جب کہ تاریخ کو تبدیل کیا گیا، ہمیں کیوں نہیں بٹھایا گیا؟ تو صوبائی الیکشن کمشنر نے ہم سے معذرت کی ہے اور غلطی تسلیم کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ آئندہ ہر فیصلے میں تحریک لبیک پاکستان سے مشورہ کیا جائے گا۔ یہ ایک بڑا خدشہ تھا، ہم نے ساری سیاسی جماعتوں کے لیے تحریک لبیک پاکستان نے اس جو سوال ہر ذہن میں یہ ابھر رہا تھا، ہر ایک یہ پوچھ رہا تھا کہ یار یہ 24 سے آگے بڑھا دیا گیا، اب جو آگے تاریخ دی گئی، کیا پتہ یار اس تاریخ پہ بھی الیکشن نہ ہو، کیا پتہ یہ اب الیکشن نہیں کرائے، کیا پتہ یہ 1 مہینہ 2 مہینہ یا دوسرے الیکشن آ جائے، تیسرے الیکشن آ جائیں اور اس تک یہ لے کے جائے۔ الحمدللہ ہم نے ان سے یہ بات باور کروائی ہے کہ جو تاریخ دی جائے گی اس پر یہ پابند ہوں گے الیکشن کرانے کے۔ اور آخری بات جس پہ بڑے ہیلے بہانے کر رہے تھے کہ بارش اور یہ اور وہ، پھر محرم، پھر 14 اگست اتوار کو کرانا ہے، پھر 14 اگست ہے، بیچ میں اتوار محرم ہے، پھر 14 اگست ہے، اس کے بعد تو ہم نے شیڈول جاری کر دیا ہے۔ اس حوالے سے اہم بات یہ ہوئی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی جو مطالبہ ہے کہ 24 کو کرایا جائے، اب 24 بالکل قریب آ گیا، ٹیکنیکلی طور پر بھی یہ نہیں کرا سکتے ہیں، مگر بات اتنی ہو گئی ہے جو کہ کامیابی ہے ہماری، وہ یہ ہے کہ وہ ایک نئی تاریخ پر نظر ثانی کریں گے۔ اور ایک اور بڑا مسئلہ جو ہمارے جب سے ہم الیکشن میں آئے ہمیں درپیش ہے، وہ ہے کرین اور ایکسیویٹر۔ ہمیں صوبائی الیکشن کمشنر اعجاز چوہان صاحب نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ این 245 میں ایکسیویٹر نہیں ہوگا، اور صوبہ سندھ میں انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ایکسیویٹر کو کسی کو نہیں دیا جائے گا، جو دے دیا گیا، جو بیلٹ پیپر پہ چھپ گئے وہ چھپ گئے، آئندہ وہ کسی کو بھی نہیں دیں گے۔ اور پورے پاکستان کے حوالے سے وہ پھر اسلام آباد سے باقاعدگی سے اس کے لیے ہماری درخواست لگی ہوئی ہے، وہ درخواست کی سماعت ہوگی انشاءاللہ عنقریب، پھر پورے پاکستان سے بھی ایکسیویٹر کو ختم کر دیا جائے گا۔